کاظم علی ملک صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، کافی ان کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے تو اس کے مطابق ہمیں اپنے نالج سے شیئر کریں۔ عزت مآب جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، عزت مآب جناب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، عزت مآب سیکرٹری جنرل و دیگر عہدے داران، معزز ممبران بینچ و بار، اللہ کے بابرکت نام سے اپنی غیر رسمی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کے روبرو جلد یا بدیر اپنے اعمال اور افعال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ حمد صرف اللہ کی، جس نے مجھے اپنے دست شفقت سے رزق دیا اور اپنے جیسے انسانوں کا محتاج نہیں بنایا۔ حمد صرف اللہ کی، جس نے عزت اور ذلت کے معاملات اپنے قبضہ قدرت میں رکھے اور مجھے شر کی قوتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ حمد صرف اللہ کی، جس نے میرے عیب چھپائے اور اپنی مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء اور اس کی آل پر۔ میں نے غور سے اپنے لرنڈ برادر کی باتیں سنی۔ آج پہلا لیکچر ہے تو اتنی دقیق اور پیچیدہ باتوں سے میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گا۔ آج آسان باتیں کرتے ہیں، زمین کی باتیں کرتے ہیں، کتاب کی باتیں کرتے ہیں اور سادہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کو کنوے ہوں، جو آپ کو روزانہ عدالتوں میں کنفرنٹ کرتی ہیں اور کسی حد تک کوئی پیچیدگی کا باعث بنتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میرے لرنڈ برادر نے کہا کہ کوئی جسٹس کی انہوں نے کئی اقسام بیان کر کے کہا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان تمام اقسام کو کہیں کنسالیڈیٹ کر کے انشور کیا جائے کہ جسٹس مہیا ہو جائے۔ اس ضمن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سبجیکٹ کس کا ہے؟ کس کو ڈیل کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس؟ کس کا سبجیکٹ ہے یہ ہیومنز کا سبجیکٹ، یہ انسانوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہیومنز کہاں رہتے ہیں؟ ہیومنز زمین پر رہتے ہیں۔ جو زمین پر رہتے ہیں، جب تک انصاف کرنے والا زمین پر نہیں اترے گا، انصاف نہیں ہو سکتا۔ حادثہ ہی میرے نزدیک، میں کوئی کاغذی دانشور یا ڈرائنگ روم کا آدمی نہیں ہوں، میں فیلڈ کا آدمی ہوں اور اب زندگی اسی میں پروفیشن میں گزر گئی ہے۔ میں بائی ایکسپیرینس گزارش کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو کئی حادثات لاحق ہوئے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا حادثہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جن کا سبجیکٹ تھا وہ ہیومنز تو زمین پر رہ گئے، جو ایڈمنسٹر کر رہے تھے وہ فضا میں چلے گئے۔ آج اترو زمین پر، زمین والوں کو دیکھنا ہے، زمین والوں کے کام کرنے ہیں، زمین والوں کے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے ہیں۔ جن کے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے ہیں وہ زمین پر ہیں، آپ بھی زمین پر آ جاؤ۔ جب آپ آ جاؤ گے تو ان کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہو جائے گی۔ یہ ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوڈیفائیڈ لا ہے ہمارا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ڈیل کرتا ہے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کوڈیفائیڈ لا کو مکینیکلی، بلائنڈلی اور آربیٹریلی اور مشین کی طرح استعمال کیا جائے۔ یہ نہ لا کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ قانون کی منشا ہے۔
میں آپ کو ایک کروڈ فارم میں عرض کرتا ہوں کہ کوڈیفائڈ لا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں میرے نقطہ نظر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے جو آپ کو روکتی ہے. میں آپ کو ایک کروڈ فارم میں عرض کرتا ہوں کہ ایک سیکشن 164 ہے CRPC کا، جس کے تحت وٹنسز کے بیان بھی لکھے جاتے ہیں اور کنفیشن بھی لکھی جاتی ہے. ایک ہی پروویژن ہے جو امیر کو بھی ڈیل کرتی ہے، غریب کو بھی، جو اربن میں کلچر کے لوگ ہیں ان کو بھی، جو رورل بیک گراؤنڈ کے ہیں ان کو بھی. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے کسی دیہات میں بکریاں بھیڑیں چرانے والی، وہاں سے اب اغوا ہو جاتی ہے، برآمد ہو جاتی ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے 164. ایک اور لڑکی ہے جو کینیڈ کالج میں پڑھتی ہے یا ڈیفنس کے کسی بڑے انگلش میڈیم کالج میں پڑھتی ہے، وہاں سے اغوا ہو جاتی ہے، وہ بھی برآمد ہوتی ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ بھی اسی سیکشن کے تحت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا جواب کیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، جو ان سٹیٹمنٹس کو اینالائز کرنے والا ہے، جو اس کو ایگزامن کرنے والا ہے، جو اس کو سکروٹنائز کرنے والا ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹ کو ایک اینک کے ساتھ پڑھے گا؟ یہ کس قانون کی منشا؟ جو بکریاں چرانے والی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو اور یارڈ سٹک سے سکروٹنائز کیا جائے گا، جو DHA سے ہوئی ہے اس کو اور یارڈ سٹک سے اینالائز کیا جائے گا. جب آپ مشین کی طرح اس سٹیٹمنٹس کو پڑھیں گے اور میکینیکلی کریں گے تو پھر انصاف نہیں ہوگا، پھر ظلم ہو جائے گا. یہ کوڈیفائڈ لا انسانوں کے بارے میں ہے. آپ جنگ میں لگے ہوئے ہیں، جج ہیں، آپ جنگ کے لوگوں کے معاملات کو لندن کے پیمانے پر ایگزامن نہ کرو. میں اپنے حساب سے ہے کہ جب میں میاں والی میں سیشن جج تھا تو میں میاں والی کے کلچر، میاں والی کے کسٹم، میاں والی کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے اس کتاب کو پڑھتا تھا. میں اس طرح اس کتاب کو نہیں پڑھتا تھا کہ میاں والی میں بیٹھ کے میں لندن کے فارمولوں پر اس کتاب کو پڑھوں. اور جب میں گجرانوالا میں چلا گیا تو میں نے میاں والی کے فارمولے ترک کر دیے، پھر گجرانوالا کے کلچر کے مطابق میں کتاب کو پڑھتا تھا. جب آپ ڈیل کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے کیا؟ ویری سمپل، یہ انسانوں کے رویوں اور کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کی سائنس کا نام ہے. اگر آپ انسانوں کے رویوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور صرف کتاب پڑھ رہے ہو تو پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس نہیں ہو سکتی. انسانوں کو پڑھو، انسانوں کے رویے دیکھو، انسانوں کا کنڈکٹ دیکھو، پھر اس کے مطابق اپنے معاملات کو اور اس لیگل ڈسپیوٹ کو سکروٹنائز کر کے، اینالائز کر کے ڈیسائیڈ کر دو. انسانوں کے رویے، انسان مختلف ہیں. پروردگار کی سب سے پیچیدہ ترین مخلوق ہے. جتنے پروردگار کی تخلیقات ہیں سب کے فارمولے بن سکتے ہیں. واحد ایک انسان ہے جس کا کوئی فارمولہ نہیں بن سکتا. انسان کے رویے کو آپ میتھمیٹیکلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اس کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز فریم نہیں ہو سکتے. آپ کوشش کریں تب بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ مشکل ترین سبجیکٹ ہے میرے نزدیک، کیونکہ انسان بذات خود بہت مشکل ترین چیز ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ میں جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان سے ایک گلہ کروں، اور یہ میں اس پر میں تکلیف میں بھی رہتا ہوں شدید.
اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی انسانی نفسیات ہے. میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز وکالت سے کیا. اگر آپ انسانی رویوں پر کتابیں پڑھیں تو ایکسکلوڈنگ دا ہولی پرسنس تمام انسان اس کائنات کے متعصب ہیں. صرف تعصبات کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہیومن ہو اور اس کے تعصبات نہ ہو. میں بھی بطور ہیومن میرے تعصبات ہیں. اس پروفیشن میں جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس نے مجھے مقام دیا. اس نے میرے بچوں کی بہتر تعلیم کا بندوبست کیا. اس کے ذریعے مجھے رزق ملا. میں اس کے بارے تعصبات رکھتا ہوں. جب اس پروفیشن کو میں بہتر صورت میں دیکھتا ہوں تو میرے تعصبات مجھے تسکین دیتے ہیں. جب اس کو برے حالات میں دیکھتا ہوں میرے تعصبات مجھے تکلیف دیتے ہیں. بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ پروفیشنلزم کو چھوڑ کر آپ کہیں گم ہو گئے. میں آپ کو آن اوتھ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اب میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ پروفیشنلزم کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. نو سبسٹیٹیوٹ آف پروفیشنلزم. ہو سکتا ہے جو نان پروفیشنل ہے کبھی اس کا کوئی داؤ لگ جائے اور پروفیشنل کا نہ ہو وہ. لیکن میں نے کسی جو پروفیشنل نہیں ہے میں نے اس کو کبھی کامیاب نہیں دیکھا زندگی میں. تو آپ پروفیشنلزم سے دور ہو گئے ہیں. آپ کتاب سے دور ہو گئے. اسی طرح میرے جوڈیشری کے جو جج صاحبان بیٹھے ہیں میں ان سے انتہائی معذرت سے عرض کروں گا سبجیکٹ ٹو اے ویری فیو ایکسیپشنز. وہ بھی جب جج بنتے ہیں تو بننے کے بعد جب چارج لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سبجیکٹ ٹو ایکسیپشن کہہ رہا ہوں. جنرلی یہی ہے کہ وہ اپنے ریڈر کو کہتے ہیں کہ کوئی ڈیسائیڈڈ فائلز نکال کے لاؤ. وہ ان فائلوں کو دیکھ کر ججی سیکھتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کی فائل آپ نے نکال کے دیکھی ہے وہ خود بہت بڑا نالائق آدمی ہو. اس فائل کو دیکھ کر اگر آپ ججی کریں گے تو یہ چلنے والا کام نہیں ہے. یہ کوئی پروفیشنلزم والا کام نہیں ہے. وہ مثل پڑھنے کی بجائے یہ کتاب پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے. یہ آج سے کوئی غور فرمائیں اور ریکنسیڈر کریں. آج اپنے آپ سے عہد کریں. انسان اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں دیں. میں دیکھو میں آئی ایم ایکسٹریملی اولڈ مین. میری نارمل فزیکل لائف کب کی پوری ہو گئی ہے اور پروفیشنل لائف بھی پوری ہو گئی اور فزیکل لائف بھی پوری ہو گئی ہے. میں اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک ہی فلسفے پر کہ سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے. آپ آج سے اپنی لائن تبدیل کریں, بدلیں سوچ کو. آپ کا مستقبل ہے, آپ کا کیریئر ہے. آپ نے زمین پر بہت دیر تک انشاءاللہ باقی رہنا ہے, اس پروفیشن میں رہنا ہے. اس کے ساتھ دلچسپی اس حد تک پیدا کرو. میں پروفیشنلزم کا بینیفیشری ہوں. میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا, یہ کوئی تھوڑے ٹائم کی بات, تو ایک وکیل صاحبہ لڑکی وہ اور اس لباس میں وہ میرے دفتر میں آ گئی. تو میں ان کو جانا. اس نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں. انہوں نے ایک گاؤں کا نام لیا جو میرے گاؤں کے سے 15 کلومیٹر کے فاصلہ پر. انہوں نے کہا میں وہاں کی ہوں. میں نے کہا چلو خوشی ہوئی, اتنے پسماندہ علاقہ سے آپ لاہور میں آ گئی ہو.
تو میں نے کہا کیسے تشریف لائی ہو؟ تو اس نے کہا جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گاؤں میرے گاؤں سے بھی لاہور سے 15 کلومیٹر اور آگے ہے، تو آپ کیسے ایک کامیاب پروفیشنل بن گئے؟ میں بھی ایک کامیاب پروفیشنل بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا میرا بیٹا میں آپ کو ایک لفظ میں ایک سینٹنس میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا لوگ اپنے جاب سے یا اپنے پروفیشن سے انٹرسٹ لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے پروفیشن سے عشق کیا۔ جو اپنے پروفیشن سے عشق کرے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ سب سے یہ لوگوں کے نزدیک یہ آپ کا جو کام ہے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے، یہ سمجھتے ہیں آسان کوئی کام نہیں آتا تو وکیل بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں جی مشکل ترین دنیا کا پیشہ ہے وکالت، اگر اس کو کیا جائے تو یہ مہربانی کر کے آج اپنے ترجیحات کو بدلیں اور اس کو ترجیح نمبر 1 پہ لائیں۔ اب شروع کرتے ہیں جی کہ میں نے کچھ یہ پوچھا کہ یہاں پرابلم جو ہوتے ہیں، ایف آئی آر سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا ایف آئی آر درج ہوتی ہے جی، ایک تو ہوتی ہے کہ سیدھا آپ تھانے گئے، محرر کے پاس گئے یا جو کوئی بیٹھا ہے وہاں گئے، اور 154 میں اس نے کاگنیزیبل افینس کی ایف آئی آر درج کر دی۔ دوسرا طریقہ جو آج کل ہے وہ ہے 22A کا کہ پرچہ نہیں ہوا، آپ ایکس افیشو جسٹس آف پیس کے پاس چلے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ریکویسٹ فار رجسٹریشن آف کیس۔ یہاں تھوڑی سی ایک غلط فہمی ہے جو وکیل صاحبان اور جج صاحب کے درمیان یہ پورے پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ وکیل صاحب ڈیفینیٹلی جو درخواست لکھ کے لے جاتا ہے وہ اتنا تو ہوتا ہے کہ اس کو ری شیپ کر کے کاگنیزیبل افینس تو بنا کے جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وکیل نے درخواست لکھی اور کاگنیزیبل افینس نہ ہو۔ کاگنیزیبل افینس تو ہوتا ہے۔ اب آپ کی توقع یہ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹ آپ یہ کرتے ہیں کہ جب بادی النظر میں کاگنیزیبل افینس میں نے میک آؤٹ کر لیا ہے اور درخواست میں لکھ دیا ہے تو جج صاحب وائل ایکسرسائزنگ اس پار یہ رجسٹریشن آف کیس کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ اس سے یہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ اب میں آپ کو گزارش کروں کہ ایکس افیشو جسٹس آف پیس تھانے کا محرر نہیں ہے۔ ایکس افیشو جسٹس آف پیس اپنی پاور 154 کے تحت ایکسرسائز نہیں کر رہا۔ ایکس افیشو جسٹس آف پیس اپنی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے 22A کے تحت۔ اب میں آپ کے سامنے 154 پڑھ دیتا ہوں، پھر 22A بھی پڑھتا ہوں۔ 154 بیئر ریڈنگ ہے کہ ایوری انفارمیشن relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him۔ ختم ہوئی بات۔ اب 22A پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا اسی 22A میں بھی یہی ہے جیسے یہ میں پڑھا؟ بالکل نہیں۔ یہ سب سیکشن 6 ہے۔ An ex officio justice of the peace may issue، وہاں ہے کہ ریڈیوس ٹو رائٹ کرے، لکھ دے کاگنیزیبل افینس کو۔ یہاں ہے may issue، کیا کرے؟ آرڈر کرے، نو appropriate ڈائریکشن، مناسب حکم جاری کرے ٹو پولیس اتھارٹیز کنسرن ریگارڈنگ کیا ہوا؟ نان رجسٹریشن آف کریمنل کیس۔ اگر لیجسلیچر کی یہ منشا ہوتی
تو وہ سیدھا لکھ دیتے 154 کی طرح کہ اگر کاگنیزیبل افینس کی نان رجسٹریشن ہے تو ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس رجسٹریشن آف کیس کا آرڈر کرے. نو، اپروپریٹ ڈائریکشن کرے. جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کے واقعات ہیں، ان کو ایگزامن کرے اینڈ ود فل اپلیکیشن آف لیگل مائنڈ اس میں جو اپروپریٹ ڈائریکشن بنتی ہے وہ جاری کر دے. لہذا آپ ان سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی تھانے کا محرر ہے اور وہ ہی از باؤنڈ ٹو رجسٹر دی کیس. جو ادھر معاملات خراب ہیں وہ بھی میں کرتا ہوں کہ ایک پریکٹس ہو گئی ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو ایکسیپشن، ظاہر ہے کوئی سب 100% تو نہیں ہوتا، کہ اس طرح کے میکینیکل ایک پریکٹس ہو گئی ہے کہ دی اپلیکیشن از فارورڈیڈ ٹو دی ایس ایچ او کنسرنڈ، اور وہ کہ ٹو ڈسپوز اٹ آف ان اکارڈنس ود لا، یا اس کا بیان لکھ لے اور پھر ان اکارڈنس ود لا پروسیڈ کرے. یہ کامن پریکٹس ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یو پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا. انتہائی ادب سے عرض ہے کہ دی ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس with the creation of codified law is not supposed and expected to mortgage his powers to the SHO. یہ ان کی ڈیوٹی ہے to decide what is in accordance with law and what is not in accordance with law. وہ لیگل فورم ہے کواسائے جوڈیشل فنکشنز کر رہا ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ کیا لا ہے. آپ نے ایس ایچ او کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں قانون کیا ہوتا ہے اینڈ وٹ از ان اکارڈنس ود لا. بائی ڈوئنگ سو یو ڈیلیگیٹڈ اینڈ مارگیج یور پاورز ٹو دا پولیس اتھارٹیز. یہ قانون کی منشا نہیں ہے، یہ اپروپریٹ ڈائریکشن بھی نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. یا یہ لکھ کر کہ جی پولیس کی رپورٹ آئی ہے کہ کوئی جرم نہیں ہوا، میں کہتا ہوں ضرور امپارٹنس اٹیچ کریں کمنٹس کو، لیکن یہ سول بیسز آرڈر کی اس لیے نہیں بن سکتی کہ وہ تو کمپلینٹ ہی لے کر آیا ہے کہ پولیس میری سنتی نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سن رہے، وہ کمپلینٹ لے کے آیا ہے. لہذا اس سول گراؤنڈ پر اس کی تھرو اوے کر دینا یہ نہیں ہے. پھر بائی مینز آف اسپیکنگ آرڈر آپ اس کو بھی مور اوور کے طور پر ضرور لکھیں، لیکن بی سائڈز ادر سو مینی گراؤنڈس جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے پرچہ نہیں دینا چاہیے، بالکل لکھ لیں کہ یہ نہیں بنتا، اور اس کے ساتھ اس کے پولیس کے کمنٹس کو بھی استعمال کر لیں. لیکن سوللی آن دی بیسز آف کمنٹس کہ چونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں بنتا، یہ درست نہیں. آگے آ گیا جی تفتیش. جب ایف آئی آر درج ہو گئی، جس طریقے سے بھی درج ہو گئی، انویسٹیگیشن کی سی آر پی سی میں کوئی کمپریہنسو نہیں ہے تعریف، اس میں تھوڑے بات لکھ ہوئے ہیں، لیکن باقی وہ کہ یہ چیزیں انکلوڈ کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے بہت کچھ ہے جو اس میں لکھا نہیں جا سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ڈیفینیشن کلاز میں وہ سب کچھ لکھا جائے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو موٹی بات تو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کلیکشن آف ایویڈنس. اب جب کلیکشن آف ایویڈنس ہے تو سب سے پہلے تو تفتیشی افسر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is evidence and what is not evidence. اگر تو وہ he succeeds to collect legal evidence against the accused, sufficient evidence to connect him with the charge, تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. اگر during investigation at initial stage وہ ان مس یوز آف ہز اتھارٹی اینڈ پاور وہ اس کو اریسٹ کر لیتا ہے،
میں نے دیکھا ہے بائی ایکسپیرینس میں عرض کرتا ہوں کہ بعض پولیس آفیسرز کو اور سینئر پولیس آفیسرز کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید ایف آئی آر درج ہو جانے سے جس کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہ ملزم بن جاتا ہے. نو، ہی از ناٹ اکیوزڈ، ہی از اے پرسن رپورٹڈ اگینسٹ. ایک بندہ ہے یا کچھ بندے ہیں جن کے خلاف رپورٹ ہوئی ہے، دے آر ناٹ اکیوزڈ. اکیوزڈ کا سٹیٹس تب بنتا ہے جب ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتا ہے آن دی فائل. جو پرانے زمانے میں مڈل پاس تھانے دار تھے، جو آج بی اے پاس سے زیادہ لائق تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک ضمنی لکھتے تھے. جب گرفتار کرتے تھے تو لکھتے تھے کہ اس ملزم کے خلاف قابل گرفتاری ثبوت مہیا ہو گیا. یہ کیس ڈائری لکھتے تھے. جب تک ثبوت مہیا نہ ہو نہ وہ ملزم ہوتا ہے نہ وہ گرفتار ہوتا ہے. ایف آئی آر بے شک چاک ہو گئی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر اسی طرح وداؤٹ کلیکٹنگ ایویڈنس یہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں، جو ان سو مینی کیسز لے آتے ہیں، میجسٹریٹ صاحب کے پاس لے آتے ہیں ود اے ریکویسٹ فار جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ، دو ہی ہوتے ہیں کہ جوڈیشل کر دو. اب دیر از نو ایویڈنس، دیر از نو لیگل ایویڈنس آن دی فائل. اب لرنڈ میجسٹریٹ جو ہے ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی میں ریمانڈ پر بھیجا جا سکتا ہے. اے پرسن رپورٹڈ اگینسٹ جیل نہیں جا، جوڈیشل ریمانڈ پر نہیں جا سکتا. اگر ہم فرض کر لیں کہ دیر از نو لیگل ایویڈنس تو دی لرنڈ جج ٹرائل میجسٹریٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈسچارج دی اکیوز انڈر سیکشن 63 میں اس کو ڈسچارج کر دے، لکھ کے کہ میں نے آئی ہیو ایگزامنڈ دی انٹائر کیس فائل، دیر از ناٹ این ایوٹا آف ایویڈنس اگینسٹ دس اکیوز ٹو کنیکٹ ہم ود دی چارج پریما فیسی. تو اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنا اس کو انلیگل کنفائنمنٹ میں بھیجنے کے مترادف، لیکن رواجن بھیج دیا جاتا جو درست نہیں ہے. یہ ہے انیشیل سٹیج. پھر تفتیش کنکلوڈ ہو جاتی ہے. اب یا ایک اور بھی فزیکل ریمانڈ کے بھی مجھے تو ابھی کبھی کبھی اپریہنشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے کیسز ہیں انہوں نے کرمنل جورسپروڈنس کو بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ مجھے اپریہنشن ہو رہی ہے کہ 506 میں اب فزیکل ریمانڈ ہوگا کہ دھمکیاں برآمد کرنی. ایسے نہیں. انسان کا جسم بہت قیمتی ہے. آئین نے اس کو گارنٹی کیا ہے، کئی گارنٹی دی ہیں اس کے تحفظ کے لیے. اس کو اس طرح آسانی کے ساتھ کسی کے ہینڈ اوور کرنے کا بالکل قانون کی منشا ہی نہیں ہے. 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، 1 کروڑ دفعہ سوچنا چاہیے. اب جب انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو جاتی ہے 2 نتیجے ہو سکتے ہیں جی، یا ایویڈنس سفیشینٹ ہے یا ڈیفیشینٹ ہے. سفیشینٹ ہے تو چلان ہوگا، ڈیفیشینٹ ہے تو کیس کینسل ریکمینڈ ہوگا فار کینسلیشن آف کیس. اب 169 میں خود تفتیشی افسر کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اگر ایویڈنس ڈیفیشینٹ ہے تو خود تفتیشی افسر اس کے بیل بانڈ لے لے. بیل بانڈ بغیر بیل بانڈ کے بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر فارملی اریسٹ ہو گیا ہے بانڈ لے کر بیل بانڈ لے کر چھوڑ سکتا ہے، بغیر بیل بانڈ کے بھی چھوڑ سکتا ہے. بیل بانڈ لے لے کے اگر کبھی عدالت بلائے تو آپ حاضر ہو جانا. لیکن وہ نہیں چھوڑتے، وہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہی لاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے انتہائی صدمے سے کہ ایسے بندوں کو بھی بجائے اس کے کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا.
اب چالان ہو گیا جی، یا نیگیٹو فائنل رپورٹ آ گئی یا پازیٹیو فائنل رپورٹ آ گئی. دونوں صورتوں میں جو چالان نیگیٹو چالان بنتا ہے وہ بھی 173 کے تحت بنتا ہے، جو پازیٹیو بنتا ہے وہ بھی 173 کے بعد. بس پھر صرف اتنا فرق ہے کہ نیگیٹو ہوتا ہے 173 ریڈ ود 169، اور جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ 173 ریڈ ود 170 سیکشن 170. یہ دونوں ہی آ جاتے ہیں. اب کاگنیزنس اس پر لینی ہے. نیگیٹو فائنل رپورٹ پر بھی کاگنیزنس لی جا سکتی ہے. دی کورٹ از کمپیٹنٹ ٹو ٹیک کاگنیزنس اور ڈس ایگری کر دے ود دی ریزلٹ آف انویسٹیگیشن. یہ عدالت کا اختیار ہے، لیکن بائی مینز آف اسپیکنگ آرڈر. اس ایویڈنس کو لائی کریں اس پر کہ آن وٹ ایویڈنس میں ڈس ایگری کرتا ہوں، یا ایک اسپیکنگ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے کینسل کر دیں کہ اس وجہ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن کاگنیزنس ہو سکتی ہے. ایک تھوڑی سی ادھر جج صاحبان کی میں نے دیکھا اپنی پروفیشنل لائف میں کہ وہ وائل ڈس ایگرینگ ود دی نیگیٹو رپورٹ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ایس ایچ او کو کہ ٹو سبمٹ چالان اگینسٹ دی اکیوزڈ. یہ انلیگل ہے، یہ وداؤٹ اتھارٹی ہے، یہ وداؤٹ جورسڈکشن آرڈر ہے. آپ ایس ایچ او کو کورٹ کمپیل نہیں کر سکتی کہ آپ فائنل رپورٹ اوفینسو ٹو دا ریزلٹ آف انویسٹیگیشن تیار کرو. نو، آپ نیگیٹو فائنل رپورٹ پر کاگنیزنس لینے کا آپ کو اختیار ہے. ایس ایچ او کو یہ آپ پابند نہیں کر سکتے کہ اپنی تفتیش کے خلاف آپ فائنل رپورٹ بنا کے لے آؤ. نو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈائریکشن انلیگل ہے وداؤٹ لافل اتھارٹی. اب جیسے بھی آپ نے لے لی کاگنیزنس لے لی، کوئی کاگنیزنس اور ٹرائل میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن بعض اوقات ہوتی ہے. شارٹ آف ٹرائل کاگنیزنس کوئی کورٹ بھی لے سکتی ہے، خواہ وہ اس کے قابل سماعت ہو یا نہ ہو. تمام یہ شارٹ آف ٹرائل تمام کاگنیزنس میں آتے ہیں معاملات. سیشن ٹرائل کے بھی کاگنیزنس مجسٹریٹ لے سکتا ہے، دیگر اسپیشل کورٹس کی بھی لے سکتا ہے، سب کاگنیزنس لے سکتا ہے، ٹرائل نہیں کر سکتا. ٹرائل کمنس ہوتا ہے چارج کے بعد. چارج سے آنورڈ جو ہوگا وہ ٹرائل ہے، اور چارج سے پہلے جو کچھ ہے وہ کاگنیزنس. ٹرائل صرف ٹرائل کورٹ کرتی ہے، کاگنیزنس کوئی کورٹ پہ لے سکتی ہے. اب کمنسمنٹ آف ٹرائل اگر جب کرنی ہے، اب یہاں سے یہ اب پریکٹیکل خرابی ہوئی کہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتے. مجھے جھنگ کا اب کوئی پتہ نہیں، لاہور کے بہت برے حالات، نہ کمنس ہوتا ہے، نہ پروسیڈ کرتا ہے، نہ ٹرائل ہوتے ہیں. اور اس پر کوئی خرابی کتاب میں نہیں ہے. کتاب نے نہیں کہا کہ سیشن ٹرائل کو 10 سال چلاؤ. یہ آج بھی اگر اس کو کتاب کے مطابق چلایا جائے تو یہ 3 دن میں کنکلوڈ ہو جائے گا سیشن ٹرائل. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا رہا ہے. آپ کبھی 70 سے 80 کی دہائی کو یاد کریں، جو بزرگ وکیل ہیں ان سے پوچھ لیں کہ سیشن کورٹ کے احاطے میں 2 شامیانے لگتے تھے، ایک ملزموں کا ایک مدعیوں کا. وہ 3 دن بیٹھے رہتے تھے، 3 دن میں ٹرائل ہو جاتا تھا، ججمنٹ ہو جاتی تھی، شامیانے اکھڑ کے گھر چلے جاتے تھے. یہ پھر 80 کے بعد میں نے اس نظام کو پھر مرتے دیکھا. اب اس پر میں چلا جاؤں تو پھر اس پر سارا دن لگ جائے گا کہ کیوں مرا ہے نظام. ٹرائل جب فرد جرم جو ہے اس پہ آپ کوئی توجہ نہیں کرتے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی وکیل صاحب نے، میری پوری پریکٹس میں کبھی کسی وکیل صاحب نے یہ اعتراض کیا ہو کہ جج صاحب آپ نے فرد جرم ٹھیک نہیں لگایا. اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا فرد جرم لگ گیا.
آپ کے موکل پر فرض جرم لگائے وہ ٹھیک لگنا چاہیے، آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیفیکٹو چارج شیٹ ہے یا یہ صحیح چارج شیٹ ہے۔ اب چارج شیٹ بھی اس میں ایک طویل عرصے تک یہ حادثہ ہوتا رہا کہ چارج شیٹ ڈیفیکٹو اس لیے لگتی رہی کہ وہ چارج شیٹ مثلیں دیکھ کر، پرانی مثلیں دیکھ کر سیکھی گئی کہ چارج کیسے لگتا ہے، اور اس پر دیگر کے علاوہ جو سوال آخر پہ اس تفصیل ملزم کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہو، یہ آپ دیکھتے ہو نا جی ٹرائل میں، جو ملزم سے سیشن ٹرائل میں خاص طور پر، کہ پہلا سوال ہوتا ہے ہیو یو ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دی چارج، ایسا ہی ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ڈو یو پلیڈ گلٹی ٹو دی چارج، اور تیسرا سوال پہلے تو لکھا جاتا کہ کیا آپ ڈیفینس پیش کریں گے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں بہتری ہے۔ یہ ایک طویل عرصے تک لکھے جاتے رہے، نہ وکیلوں نے دیکھا نہ جج صاحبان نے دیکھا کہ یہ جو بدعت ہم نے بنا لی ہے یا نقل ماری ہے کہیں سے، کوئی کبھی کتاب سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس بارے کتاب کیا کہتی ہے۔ اگر وہ مثل کی بجائے کتاب سے پوچھتے تو وہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کون سے سوال پوچھنے ہیں۔ یہ میں پڑھتا ہوں، یہ سیکشن 265 ہے ضابطہ فوجداری کا، میں اس کو پڑھتا ہوں کہ دی چارج shall be read and explained to the accused۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ جج صاحب کو لا کمانڈ کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جج صاحب آپ چارج پڑھنے کے بعد یہ پڑھ کے سنائیں۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ جج صاحب کو حکم ہے کہ آپ یہ پڑھ کے سنائیں۔ اسی لیے جج صاحب جب فٹ پہ آتے ہیں، فٹ نوٹ، تو نیچے لکھتے ہیں certified that the charge has been read over and explained to the accused۔ یہ آخری لائن جج صاحب یہ لکھ کر دستخط کرتے ہیں، یہ اسی کی کمپلائنس ہوتی ہے۔ سوال اگلے دو ہیں اس کے بعد، اینڈ he shall be asked، یہ پہلا سوال ہے جی، he shall be asked whether he is guilty، سوال نمبر 1 whether he is guilty، اور سوال نمبر 2 or has any defense to make۔ اگرچہ انگریزی ہماری زبان نہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا ظلم بھی روا نہیں جائز کہ ڈیفینس ٹو میک کو بنا دیا جائے ڈو یو وانٹ ٹو پروڈیوس ڈیفینس ایویڈنس۔ اتنا ظلم بھی انگریزی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر اردو میں تھا تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی دفاعی موقف ہے، یہ تو آپ اوپر ہم نے سرکار کا کیس پراسیکیوشن کا آپ کو پٹ کر دیا ہے، آپ کا بھی کوئی کیس دفاعی کاؤنٹر ورژن آپ کی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے یس، اس سوال کے جواب میں یس آئی کلڈ دی ڈیسیز ان ایکسرسائز آف مائی سیلف ڈیفینس آف پرسن، یا آن دی ڈے آف اکرنس ایٹ ریلیونٹ ٹائم آئی واز ابراڈ، I raise the plea of alibi، کہے یا نہ کہے اسی کے تحت اس نے کہنا ہوتا ہے ڈیفینس ٹو میں۔ بس 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہی کہ ہیو یو ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دی چارج، اوپر والے سرٹیفکیٹ کی نفی ہے۔ جج صاحب لکھ رہے ہیں certified that the charge has been read over and explained to the accused، تو اس کے بعد جج صاحب کو ملزم سے تصدیق کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ ملزم صاحب آپ یہ تصدیق کریں کہ یہ میں نے سچا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور بالفرض کوئی شرارتی ہو ملزم اور وہ کہے اس کے جواب میں نو، پھر جج صاحب آرڈر لکھتے رہیں گے کہ یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے سوال پوچھا کیوں جو قانون میں ہے ہی نہیں، کیوں پوچھا؟
یہ حادثے چھوٹے چھوٹے اس لیے آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کتاب سے دوری کے حادثات ہیں اور مثلوں کو دیکھ کر سیکھنے کے حادثات ہیں۔ جو میجسٹیریل ٹرائل ہے آپ پڑھ لینا آج گھر جا کر، یہاں 2 سوال ہیں، وہاں صرف 1 سوال ہے، اونلی 1 کہ ڈو یو پلیڈ گلٹی ٹو دی چارج، ختم۔ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ سیلف سٹائلڈ سسٹم کے تحت خود سوال گھڑ لیں؟ کوڈیفائڈ لا کہہ رہا ہے 1 سوال پوچھنا ہے میجسٹیریل ٹرائل میں، ڈو یو پلیڈ گلٹی ٹو دی چارج؟ نو، ختم۔ پڑھ لینا آج کتاب میں، وقت بچاتا ہوں۔ تو مجسٹریٹ صاحبان کتنے سوال لکھ رہے ہیں؟ جو زیادہ لکھ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور آپ سے ہے کہ آپ پوچھ کیوں نہیں رہے؟ آپ سوال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اعتراض کیوں نہیں کر رہے کہ یہ درست نہیں ہے؟ آگے ایک پرنسپل آف مرجر ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ ایک بندے کو 10 ضربات لگ جاتی، ہر ضرب بذات ہی افینس ہے، پینل پروویژن موجود ہے PPC میں، ہر ضرب انڈیپینڈنٹ افینس ہے اور انڈیپینڈنٹ اس کی پینل پروویژن موجود ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا فرد جرم لگاتے وقت آپ 10 ہیڈ کا چارج لگاؤ گے؟ سوال نمبر 1، کیونکہ ہر ضرب انڈیپینڈنٹ افینس ہے۔ اور دوسرا سوال کہ جب کنکلوڈ ہوئے گا تو کیا آپ سزا اس کو 10 کاؤنٹ پر دو گے کہ ضرب نمبر 1 اس پینل پروویژن میں آتی ہے اس کے 1 سال، ضرب نمبر 2 فلاں پینل پروویژن میں آتی ہے اس کے 2 سال، اس طرح 10 سزائیں دو گے 10 کاؤنٹ پر؟ اس سوال نے کبھی آپ کو پریشان کیا ہے آج سے پہلے؟ بولو، نہیں۔ کبھی یہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ 10 سزائیں ہوں گی، 10 فرد جرم لگیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں ہوا۔ سیکشن 71 پڑھتا ہوں PPC کا۔ یہ میرے پاس PPC ادھر پڑی ہے۔ اکہتر کا بیئر ریڈنگ کرتا ہوں جی۔ لمٹ آف پنشمنٹ آف offense made up of several offenses, where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense. ہر حصہ اس offense کا وہ بذات خود offense ہے۔ The offender shall not be punished with the punishment of more than one. اس کے نیچے illustration ہے کہ انہوں نے illustration part of section ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر کسی کو 50 ضربیں لگ گئی ہیں تو آپ اس کو 50 سزائیں دو گے۔ کتنا مزہ کا خیز کام ہوگا کہ جو گھٹنے پر لگی ہے اس کے 2 سال، جو کندھے پر لگی ہے اس کے 6 مہینے۔ یہ کتنا ریڈیکولس ہے۔ یہ سیکشن کہہ رہا ہے کہ تمام ضربات میں ایک ضرب کے اندر مرج ہو جائیں گی۔ 50 ضربیں لگی ہیں
ایک بڑی ضرب ہے، بڑی ضرب سے مراد جس کی ان میں سے سب سے زیادہ سزا ہے وہ بڑی ہوتی ہے. تمام 49 ضربات اس میں مرج کر گئی ہیں. اب فرض جرم بھی ایک لگے گا 1 ہیڈ کا جو مین ہے، اور سزا بھی ہوگی ایک جو مین انجری ہے. 49 انجریز کی سزا نہیں. اس کو پرنسپل آف مرجر کہتے ہیں، جو کوڈ سیکشن 71 کہتا ہے. اور اسی فلسفے پر جب ایک بڑا افینس کمپاؤنڈیبل ہوتا ہے اور چھوٹا افینس نان کمپاؤنڈیبل ہوتا ہے، تو میں نے دیکھے ہیں ایسے حادثات ہر لیول پر کہ 302 میں بری کر دیا راضی نامہ لکھ کر، اور کہا 452 نان کمپاؤنڈیبل ہے، یہ چلے گا کیس. وہ مرج کر جاتا ہے بڑے میں، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے اور کمپاؤنڈ ہو گیا. اس پر کیس لا بھی آیا. اب ایک ڈسپوزل آف کیس پراپرٹی کے مسائل بھی آپ کو آتے ہیں. نارملی جج صاحب لکھ دیتے ہیں جو درست نہیں ہے. ایک لائن لکھ دیتے ہیں جی کہ کیس پراپرٹی میں بی ڈسپوزڈ آف ان اکارڈنس ود لا. یہ کیا بات ہے؟ کون فیصلہ کرے؟ تھانے دار صاحب؟ محرر مال خانہ فیصلہ کرے کہ ہر کی ڈسپوزل ان اکارڈنس ود لا کیا ہے؟ جج صاحب نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو مٹی خون آلود ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جائے. یہ جو ویپن آف افینس پسٹل ہے یہ اسٹینڈس فورفیٹڈ ان فیور آف دی اسٹیٹ. یا لائسنسی ہے تو یہ میں بی ریٹرن ٹو دی لائسنس ہولڈر. یا کوئی وہیکل ہے تو اس کو ریٹرن کرو. یہ تمام لکھ کے کر دینا صرف اتنا ہے کہ اس کو فائنل ریزلٹ آف اپیل اور ریویژن تک پوسٹ پون کرو، لیکن موڈ اس پہ طے کر دو ڈسپوزل کا. ایک اکثر ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور اس سے لوگ تنگ بھی بہت ہیں کہ جو وہیکل ہوتی ہے جس کے اوپر ملزم جا کر جرم کرتا ہے، موٹر سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، یہ کیس پراپرٹی نہیں ہوتی. یہ کیس پراپرٹی نہیں ہے، لیکن یہ پولیس قبضے میں لیتی. یہ صرف اس وقت کیس پراپرٹی ہے اگر آئیڈینٹیفیکیشن آف دی کلپریٹ از ان. تو اس کو ٹریس کرنے کے لیے آپ بے شک کہیں کہ موٹر سائیکل نمبر فلاں تھا جس پر ان نون آدمی آیا، پھر آپ اس کو قبضے میں لے کر اس کو ٹریس کرو. ان آرڈر ٹو ٹریس آؤٹ دی ان نون کلپریٹ آپ اس کو سیز کر سکتے ہیں اور وہ کیس پراپرٹی ہے. ادروائز جس وہیکل پر چڑھ کے وہ گیا ہے وہاں یا وہاں سے دوڑا ہے جرم کرنے کے بعد، وہ کیس پراپرٹی ہے ہی نہیں. تو آپ بالفرض وہ لاہور سے جھنگ جرم کرنے آیا ہے اور ایک بس پر آیا ہے تو اس بس کو قبضے میں لے لو گے. اگر ٹرین پر آیا ہے تو پھر ریل گاڑی قبضے میں لو گے کہ جرم کرنے کے لیے ٹرین پر آیا ہے، اس کا ٹرین کو قبضے میں لیا جائے. تو یہ کیس پراپرٹی نہیں ہوتی. آپ ایک کیس لا لکھیں اس پر کہ یہ 2008 MLD پیج 1416 2008 MLD 1416 کہ جس وہیکل پر سواری پر جائے وقوع پر ملزم گیا ہے یا جس سے جرم کر کے بھاگا ہے، یہ کیس پراپرٹی نہیں ہوتی. اس لیے جج صاحبان سے بھی ہے کہ ایسے کیسوں میں لوگوں کو ہائی کورٹ کے دھکے ملتے ہیں. اس کی سپرداری لینے کے لیے نیچے ریفیوز ہو کر لوگ ہائی کورٹ سے جا کر سپرداری کراتے ہیں اس موٹر بائک کی. اب کوئی سوال کوئی پوچھنا بنتا ہو تو یہ آج تو سمپل میں نے اس کو رکھا. یہ ان سے آپ نے معذرت بھی کر لی، میں بھی معذرت کرتا ہوں کہ یہ فلسفے انشاءاللہ اصل میں فی الحال اس ملک میں جس حالات کا شکار ہیں لوگ،
اور جس حالات کا شکار ہے نظام، یہ اتنی گہرائی کے معاملات دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ فی الحال مسائل کو ان کروڈ فارم حل کرنا پڑے گا۔ یہ باریکی کی باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی آئیڈیل سچویشن لوگوں کی اور نظام چلانے والوں کی، جب یہ اس طرح بری طرح زوال پذیر ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرو، لوگوں کی میزری کم کرو۔ اس لیے ایک تو زمین والے جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ان کے لیے۔ ایک اور بات تو سادہ سی تھی، سمجھی نہیں گئی۔ میں تو اس کو بڑا غور سے سوچتا رہا ہوں ساری زندگی، ڈیورنگ سروس بھی اور اب بھی، کہ آپ بھی کبھی غور فرمائیں کہ یہ نظام عدل، یہ بڑی بڑی عدالتیں، یہ اتنے خوبصورت ہال، یہ ہائی کورٹ کے مینارے، یہ اتنا شاندار سیٹ اپ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ہیومنز کے لیے، بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، آپ کے موکلوں کے لیے۔ اٹ از شاکنگ، اٹ از پینفل کہ جس کے لیے نظام تھا وہ اس کی کوئی نظام میں سرے سے اہمیت ہی کوئی نہیں۔ جس کے لیے مینارے تعمیر ہوئے اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس پر کوئی غور کرنا چاہے تو غور فرمائے کہ جس کے لیے یہ تکلف ہوا، جس کے لیے یہ نظام بنے، جس کے لیے یہ کتابیں چھاپی گئیں، وہ کدھر گیا؟ وہ کہاں گیا؟ نظام کا سب سے غیر اہم اس وقت کوئی پرزہ یا چیز ہے تو وہ انسان ہے جس کے لیے یہ بنا تھا۔ آپ مصنوعی باتوں سے کتنی دیر اپنے آپ کو دھوکہ دو گے؟ آج میں چند سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کتنی چیٹنگ ہو رہی ہے، کتنی دھوکہ دہی ہو رہی ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ ایک پٹواری ڈپٹی کمشنر کی بات نہیں سنتا، یہ ماننے والی بات ہے ماننے والی؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ موچی والا ڈی پی او جنگ کی بات نہیں سنتا، ہے ماننے والی؟ یہ ہے ماننے والی کہ سول جج چیف جسٹس کی بات نہیں سنتا؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ کس سے غلط بیانی کر رہے؟ یہ نظام کل ٹھیک ہو سکتا ہے، کل صبح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک کرنا ایجنڈے میں ہو، یہ ترجیحات میں ہو، یہ بدقسمتی سے ایجنڈے پر ہی نہیں ہے۔ اب جب ایجنڈے پر نہیں ہے، میں نے پنجاب کے سارے زونز میں سروس کی، ہر شہر میں نہیں کی لیکن تمام زون میں کی ہے، سریکی بیلٹ میں کی ہے، سینٹرل پنجاب میں کی ہے، پوٹھوار میں کی ہے، سارے کی ہے۔ میں وداؤٹ اینی فیئر آف کنٹراڈکشن آن اوتھ آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، میں نے ایک شخص نہیں دیکھا جو ریاست سے طاقتور، زیارت ہی نہیں ہوئی، نظر ہی نہیں آیا۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ لہذا چونکہ نہیں اصلاح مطلوب، تو اگلا سوال یہ ہے کہ پھر فرد فیصلہ کرے کہ میں تو آج اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے اس گلے سڑے نظام کا حصہ بن کے نہیں جینا، یہ زمانہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نے تبدیل کرنا، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر فرد جو اچھی فطرت پر ہے
اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب زمانہ ٹھیک ہوگا میں ٹھیک ہوں گا، یہ قیامت تک نہیں ہونا، یہ کوئی امکان نہیں۔ آج فرد ڈیسائیڈ کرے۔ امجد اسلام امجد مرحوم کی ایک نظم سناؤں آپ کو۔ مجھے پتا ہے کہ ایک جگنو کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیز چادر نہیں ہٹے گی، مجھے خبر ہے کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں گرے گی، مجھے پتا ہے کہ میرا شعلہ چمک کے رزق غبار ہوگا تو بے خبر یہ دیار ہوگا، مگر میں پھر بھی سیاہ شب کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس سیاہ شب کا غبار نہ بنیں اور اس کا حصہ نہ بنیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آج فیصلہ کر لیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی میں از حد ممنون ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے جنگ میں مجھے بلایا۔ میں یہاں نووارد تھا، میں پروبیشنر تھا جب یہاں آیا، میری کنفرمیشن بھی ہوئی جنگ میں، یہاں میں پروبیشنر یہاں آیا، اپنے اس زندگی کا آغاز یہاں سے کیا، تو لہٰذا اس فضا کو، ہوا کو، آپ کو دیکھ کر مجھے ماضی میں چلا گیا، مجھے اچھا لگا۔ میں از حد ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وہاں کے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، تو میرے بچے جو کچی پکی پہلی میں پڑھتے تھے وہ اب الحمدللہ خود بچوں والے ہو گئے، تو بہت از حد میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ خوش رہیں، میری آپ کو دعائیں ہیں۔ امید ہے کہ کچھ باتیں آپ جو میں نے گزارش کی ہیں وہ آپ کو موصول ہو گئی ہوں گی، آپ کو ریسیو ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔